ایک ایسا منصب ہے جو نبوت سے بھی بڑا منصب ہے، ولایت سے بڑا، امامت سے بڑا بھی منصب ہے، خلافت سے بڑا بھی منصب ہے، رسالت سے بڑا بھی منصب ہے۔ کیوں یہ بڑا منصب ہے؟ اس لیے کہ نبوت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے، رسالت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے، خلافت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے، امامت والے منصب میں اللہ شریک نہیں ہے۔ یہ واحد منصب ہے ولایت، جس میں وہ لا شریک ہو کر بھی شریک ہے۔ اس نے خود کو ولی کہا، رسول کو ولی کہا اور علی کو ولی کہا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ولی بناتا ہے، اور ولی جب عرش پہ ہوتا ہے تو خدا ہوتا ہے، فرش پہ ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، منبر پہ ہوتا ہے تو علی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسے خدا ولی بناتا ہے، اور یہ منصب اس لیے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ یہ منصب میرے مولا امیر کو ملا، علی کو ملا۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو نبی کہہ کر خطاب نہیں کیا، اپنے آپ کو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، اپنے لیے یہی کہا کہ میں ولی ہوں، ولی کہا اپنے آپ کو۔ اب یہ میرے مولا کی ذات کا کمال ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے یا پھر علی کہا ہے؟ اپنے آپ کو علی کہا۔ اللہ کا ایک نام علی ہے نا، اس نے اپنے آپ کو علی کہا، نبی نہیں کہا، امام نہیں کہا، خلیفہ نہیں کہا۔ ولی اگر امام کی صورت میں ہو تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا، اور اگر ولی نبی کی حیثیت میں ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اس لیے کہ یہ ولی ہے، ولی اولا بالتصرف ہوتا ہے، ولی کا اختیار ہوتا ہے، ولی ممکن کو ناممکن کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، ولی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، زندے کو مردہ کر سکتا ہے، ولی کا اختیار ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان سے طیب و طاہر پانی نازل کیا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تراب کے پاس جا کر خود کو پاک کر لینا۔ توجہ، تراب کے پاس جا کے خود کو پاک کر لینا۔ اب مجھے بتائیے پانی کہاں سے برستا ہے؟ پانی برستا ہے آسمان سے۔ حدیث قدسی مشہور ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، افلاک فلک کی جمع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ توجہ، اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمانوں کو نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ آسمان محمد کی وجہ سے ہے۔ اب آسمان پہ جنت، آسمان پہ عرش، آسمان پہ کرسی، آسمان پہ لوح، آسمان پہ قلم، آسمان پہ سلسبیل، آسمان پہ حور غلمان، آسمان پہ کوثر۔ اللہ کہہ رہا لولا کلمہ خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا۔ اگر آسمان نہ ہوتا تو پھر چاند بھی نہ ہوتا، سورج بھی نہ ہوتا، کہکشاؤں بھی نہ ہوتی، جنت بھی نہ ہوتی، سلسبیل بھی نہ ہوتی، حور غلمان بھی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند محمد کی وجہ سے، سورج محمد کی وجہ سے، ستارے محمد کی وجہ سے، کہکشائیں محمد کی وجہ سے، قندیلیں محمد کی وجہ سے، حور غلمان محمد کی وجہ سے ہے، جنت محمد کی وجہ سے ہے، سلسبیل محمد کی وجہ سے ہے۔ توجہ، سلسبیل محمد کی وجہ سے ہے، کوثر محمد کی وجہ سے ہے، اور آسمان سے برستا ہے پانی۔ نتیجہ ایسا آئے گا کہ روش ادراک پاک جبریل کے ساتھ سفر کرنے لگیں گے۔
آسمان سے برستا ہے پانی، اللہ کہہ رہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، توجہ، پانی نازل کیا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ کہہ کون رہا؟ یہ خدا کہہ رہا، کوئی بشر نہیں کہہ رہا۔ اور یہ بھی کہا لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھ کو بنانا نہ ہوتا آسمان نہ بناتا، آسمان محمد کی وجہ سے، پانی آسمان کی وجہ سے، آسمان نہ ہو تو پانی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد نہ ہو تو پانی نہ ہو۔ توجہ، اب علی کے لیے بخاری شریف میں جملہ موجود ہے کہ جب بھی علی کو محمد بلاتے تھے یہی کہتے تھے یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے تراب کے باپ۔ باپ ہوتا ہے بیٹے کے وجود کا سبب، باپ نہ ہو تو بیٹا وجود نہیں پا سکتا، باپ کی وجہ سے ہوتا ہے بیٹا۔ علی ہے ابو تراب، یعنی علی کی وجہ سے زمین، علی کی وجہ سے زمین، محمد کی وجہ سے آسمان، توجہ، محمد کی وجہ سے آسمان، علی کی وجہ سے زمین۔ آسمان سے برستا ہے پانی، زمین سے اگتا ہے اناج، آسمان سے پانی، زمین سے اناج، زمین سے رزق، آسمان محمد کی وجہ سے، زمین علی کی وجہ سے، آسمان سے پانی، زمین سے اناج۔ جب یہ دو بھائی وجہ ہے، سبب ہے، علت ہے، یعنی محمد نہ ہو تو آسمان نہ ہو، علی نہ ہو تو زمین نہ ہو، آسمان نہ ہو تو پانی نہ ہو، زمین نہ ہو تو اناج نہ ہو، یعنی اگر محمد علی نہ ہو تو دنیا بھوکی مر جائے، دنیا پیاسی مر جائے۔ محمد نہ ہو تو دنیا پیاسی مر جائے، علی نہ ہو تو دنیا بھوکی مر جائے۔ یہ تو پہلا رخ دیکھا آپ نے آیت، دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی خالق البشر من الطین، میں مٹی سے بشر بناتا ہوں۔ آدم ابو البشر، پہلے بشر، ابو البشر یعنی جن کی وجہ سے بشر ہیں۔ آپ کا مطلب صرف باپ نہیں ہوتا، آپ کا مطلب سبب بھی ہوتا، علت بھی ہوتا، جیسے ابو البشر آدم کی وجہ سے آج تمام بشر ہیں، اس لیے ابو البشر۔ علی ابو تراب، کیونکہ علی کی وجہ سے زمین بچھائی گئی تو علی ابو تراب ہے۔ آدم بنے ہیں پانی اور مٹی سے، محمد نے کہا نہیں تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، نہ آدم پانی تھے نہ آدم مٹی تھے۔ پانی محمد کی وجہ سے ہے، مٹی علی کی وجہ سے ہے، آدم بنے ہیں پانی اور مٹی سے۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگر یہ دو بھائی نہ ہو تو ہمارا باپ آدم بھی وجود نہ پائے۔ وہ زبان خارج اور کینسر کے مرض سے محفوظ ہے جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم مٹی کے پاس آ کر پاک ہو جاؤ۔ یہ اللہ نے اشارہ دیا ہے اس لیے کہ تزکیہ نفس کی ضرورت سب کو ہے۔ اللہ نے کہا ہے جب بظاہر تم کو محمد نہ ملے تو علی کی چوکھٹ پہ آ جانا، جب بظاہر محمد نہ ہو تو علی تمہاری ہدایت کرے گا، علی کے پاس آ جانا، علی ہدایت کرے گا۔ ولی جو ہوتا ہے وہ اولا بالتصرف ہوتا ہے، اور جو ولی کو مان لے اور ولایت میں ڈوب جائے، مستغرق ولایت
آیت کل میں نے پڑھا سلمان کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ولایت کے لیے ایسا جو ہے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہا جائے تو پرندوں کو نیچے آنا پڑے گا. یہی تھا نا, یہی سلمان امیر کائنات کے ساتھ جا رہے تھے. ایک وادی ہے جسے کہتے ہیں وادی نمل, چیٹیوں کی وادی, بلیک ارتھ. جناب سلمان جا رہے تھے, پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. مولا امیر کائنات بھی ہیں, گزرے ادھر سے, چاروں طرف چیٹیاں ہی چیٹیاں. جناب سلمان نے چیٹیوں کو دیکھ کے کہا قابل تعریف ہے وہ خدا جو ان چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے. جیسے ہی سلمان نے کہا, امیر کائنات نے کہا سلمان تم 10ویں درجے کے ایمان پر آ گئے اور تمہیں اللہ کی صحیح تعریف کرنا نہیں آئی. کیا مطلب مولا؟ سلمان تو سلمان, کیا مولا کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو جو چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے؟ ولی کون ہے؟ دیکھیے, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہو جو چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے؟ علی نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں علی ان چیٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے کون کہاں مرے گی, کب مرے گی, کس کو رزق ملا ہے, کس کو رزق ملنے والا ہے, کس کو رزق ملا. آپ نے داد دی, خوش ہوئے, آپ نے حوصلہ بڑھایا, ممنون. لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ کی تھی. سلمان نے جب مولا سے سنا, مولا نے کہا کہ میں ان چیٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں کس کو رزق مل چکا ہے, کس کو ابھی ملنے والا ہے, کون کب مرے گی, کہاں مرے گی. پھر امیر کائنات نے کہا سلمان دیکھنا چاہو گے یہ چیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ توجہ, دیکھنا چاہو گے چیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہے سلمان اور ایک ہے سلیمان. یہاں بھی چیٹیاں, وہاں بھی چیٹیاں. جناب سلیمان جا رہے تھے, چیٹیوں کے سردار نے کہ سمندر جاؤ, ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دیا جائے. یہ ہے چیٹیاں یہاں پر بھی, یہاں ہے سلیمان نے بھی. ان کو آتے ہوئے دیکھا تو چیٹیوں نے کہا اندر جاؤ, اندر جاؤ. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ امیر کائنات نے سلمان کے چہرے پر ید اللہ ہاتھ پھیرے, سلمان کو فخر سلیمان بنا کے کہا دیکھو. سلمان نے دیکھا, کیا دیکھا؟ چیٹیاں کہہ رہی تھی باہر آؤ, باہر آؤ, باہر آؤ. یہ ہے سلمان, وہ سلیمان. وہاں چیٹیاں کہہ رہی تھی اندر جاؤ, اندر جاؤ, کوئی کچل نہ دے. یہاں چیٹیاں کہہ رہی ہے باہر آؤ, باہر آؤ. چیٹیاں کہہ تو رہی تھی, وہاں کہہ رہی تھی اندر جاؤ, کوئی کچل نہ دے. یہاں کہہ رہی ہے باہر آؤ. آج ہماری زمین پہ اللہ کا چہرہ چل کے آیا ہے. یہ سلمان کو دکھایا علی, چلے گئے. علی نے یہ کہا سلمان جب تمہارا آخری وقت آئے گا تو مردے تم سے بات کریں گے. ولی کا اختیار اور پھر جسے ولایت جیسا جوہر نصیب ہو جاتا ہے, جو ولایت میں ڈوب جاتا ہے, اس کا کمال کیا ہوتا ہے. ولایت کو پہچانیے, ولایت شناسی. جناب سلمان نے امیر کائنات سے سن لیا کہ جب میرا آخری وقت آئے گا, محمد بھائی, ڈاکٹر صاحب, جتنے بزرگ ہیں میرے وہ تمام حضرات خاص کر کے توجہ فرمائیں, ان کی دعائیں چاہتا ہوں میں, اس لیے کہ پڑھ رہا ہوں نوجوانوں کے لیے, بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. بزرگ تو ان کی زندگیاں مجلسوں میں گزری ہیں, نہ معلوم کیسے کیسے خطبہ کو سنا, انہوں نے کیسے کیسے علماء کو سنا. وہ میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں ان کو سنا رہا ہوں, وہ تو میرا حوصلہ بڑھا دیں بس. باقی نوجوان دوست توجہ فرمائیں. کیا جناب سلمان سے امیر کائنات نے کہہ دیا جب مردے کلام کریں تو سمجھنا تمہارا آخری وقت ہے. اب دیکھیے جو واقعی میں ولایت میں ڈوب جاتا ہے اس کا اپنے مولا پر یقین کیا ہوتا ہے. ایک شخص آیا سلمان کے پاس,
کہ سلمان سنا ہے مردے زندہ کرتے ہو؟ سلمان سنا ہے مردے زندہ کرتے ہو؟ کہ کس نے کہا؟ کہ علی نے کہا ہے۔ کہا ہے تو پھر کرتا ہوں۔ کیا کہنے؟ کس نے کہا؟ کہ علی نے کہا۔ کہ حضرت علی نے کہا تو پھر کرتا ہوں۔ یقین سے علی نے کہا ہے تو پھر کرتا ہوں۔ چلو بھائی پھر قبرستان مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ سلمان بھی چل دیے، 10ویں درجے کے ایمان پہ تھے، علی کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، آگے قبرستان۔ اس نے بھی اپنے اعتبار سے سب سے بوسیدہ قبر دیکھی، سب سے پرانی قبر، کہ چلو اس کو کہتے ہیں کہ زندہ کرو۔ آگے سلمان زندہ کرو اسے۔ اب دیکھیے سلمان نے یہ نہیں کہا اٹھ جا زندہ ہو جا، اس نے کیا کہا تھا کہ علی نے کہا ہے نا۔ سلمان آئے، انہوں نے قبر پر ہاتھ رکھا اور کہا صاحب قبر اگر اس نے جو کہا میرے مولا نے میرے لیے وہی کہا ہو تو تصدیق کر۔ اگر میرے مولا نے میرے سید نے میرے سردار نے میرے آقا نے میرے لیے وہی کہا ہو تو تو تصدیق کر نکل کے۔ بس جیسے سلمان نے کہا زلزلہ سا آیا، قبر شگاف ہوئی، ایک شخص نکلا، اس کے زلفوں میں دھول تھی، زلفوں کا علاقہ ہوا، اور ایک جملہ اس کی زبان پہ تھا۔ 2 روایتیں ہیں اس طرح کی، ایک آج پڑھ رہا ہوں، ایک کسی اور دن پڑھوں گا۔ زندہ کرنے کی 2 روایتیں ہیں، ایک میں نبی کو زندہ کیا ہے اور ایک میں یہ روایت جو پڑھ رہا ہوں۔ جب وہ شخص زندہ ہوا، زلفیں ہلاتا ہوا، گرد جھاڑتا ہوا، وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، پوری توجہ، آئین ملی، آئین ملی، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا۔ جو لے کے آیا تھا سلمان کو کہ مردہ زندہ کرو، وہ حیران ہو گیا، سلمان یہ اسے کیا ہو گیا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا۔ سلمان نے کہا تم نے پیغمبر کا فرمان نہیں سنا، مرتے وقت انسان کی زبان پہ جو رہتا ہے جب دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے اس کی زبان کا وہی رہتا ہے۔ مرتے وقت انسان کی زبان پر جو رہتا ہے جب دوبارہ وہ زندہ ہوتا ہے وہی رہتا ہے۔ اسی لیے اپنے یہاں ہے کہ جب جاگنی کا عالم ہے، عالم نزا ہو، تو اسے کلمہ شہادت پڑھاؤ، اسے کہو لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، علی ولی اللہ کہے، اس لیے کہ مرتے وقت زبان پر جو رہے گا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کی زبان پر وہی رہے گا۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، مرتے وقت زبان پر جو رہے گا جب دوبارہ اٹھایا جائے گا زبان پر وہی رہے گا۔ دنیا والوں اب سمجھو ہم ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہیں، ہر وقت شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب کو علی کی ولایت نہیں ملتی، اس لیے پیغمبر نے کہا ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اور عداوت کوئی نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جس
کی ولادت میں کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ سلمان، ہم اسی لیے علی علی کرتے ہیں تاکہ ہماری شناخت معاشر میں الگ ہو۔ ہم حسین حسین کہتے ہوئے جائیں گے، علی علی کہتے جائیں گے تو فرشتے خود بخود سمجھ لیں گے یہ کدھر سے آیا ہے، کون ہے۔ پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کو تعارف نہیں کروانا پڑے گا، یہی نعرہ بتائے گا کہ ہم کو۔ اب سلمان جب مردہ فدا ہوا، سلمان کو مجھے معلوم کر دیا کہ میرا آخری وقت۔ سلمان کھڑا ہے، اپنے غلام سے کہا کہ جو ایسا ہے، جب میں مر جاؤں ولایت کا جوہر، میں نے کہا ولایت شناسی، جب میں مر جاؤں تو مجھے اس کو دفن نہ دینا۔ غلام نے پھر کون دے گا؟ کہا میرا آقا، میرا مولا، میرا سلطان، میرا سید، میرا سردار علی ہے۔ حیران ہو گیا، کہا علی تو مدینے میں ہے، آپ مدائن میں ہیں، علی اتنی دور سے کیسے آئیں گے؟ کہا وہ علی ہیں، وہ علی ہیں، وہ آئیں گے۔ یہ کہہ کے سلمان نے چادر تانی۔ وہ اکثر یہ ہوتا ہے جب کوئی چادر تان کے لیٹتا ہے تو جب سانسیں چلتی ہیں تو چادر اوپر نیچے ہوتی ہے۔ چادر تھوڑی دیر کے بعد اوپر نیچے ہونا بند ہو گئی۔ اب یہ دوڑتے ہوئے نفس پکڑی، نفس بند، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہم تحریر لکھیں اور مدینے پہنچائیں کہ سلمان کا انتقال ہو گیا ہے، مولا آئیے اور آپ اس کو دفن دیجیے۔ بس یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دق الباب ہوا، دق الباب ہوا، دوڑتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا تو حیران دیکھا علی کھڑے ہوئے، علی کھڑے ہوئے۔ ابھی تو بتایا بھی نہیں، ابھی تو علی سے کہا بھی نہیں، یا علی آپ آ گئے؟ کہا ہاں میں آ گیا۔ علی نے ایک قدم صحن میں رکھا، جیسے ہی صحن میں رکھا جو سلمان مر چکا تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جو غلام تھا وہ حیران ہوا، اس نے کہا اچھا یہ ہمیں بیوقوف بنائے گا۔ کیا کہ شاید کوئی ایسا درجے کے ایمان پہ دے، شاید کوئی ایسی چیز سلمان کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ جس سے انہوں نے اپنے سانسوں پر قابو کر لیا، اپنے سانسوں پر کنٹرول کر لیا۔ دوڑتا ہوا پھر گیا، نفس پکڑی، پھر دیکھا ہے حرکت بند۔ علی سے کہا مولا ایک بار پھر سے رحمت کیجیے۔ کیا کہہ رہے سبحان۔ علی مسکرائے، پھر مولا نے ایک قدم باہر نکالا، پھر جیسے ہی پیر اندر رکھا مارا ہوا سلمان پھر اٹھ گیا، پھر تعظیم نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جب اس نے 3 بار یہ کیا، میرے مولا نے فرمایا سن، تو قیامت تک کہتا رہے گا علی آتا رہے گا، سلمان اٹھتا رہے گا۔ مولا یہ ذوق سماعت تو ہی برقرار رکھے کہ علی جیسے پڑھنا جو ہے سب کو نہیں آتا اور سننا بھی سب کو سننے کا ہنر بھی ادھر سے ملتا ہے، پڑھنے کا ہنر بھی ادھر سے۔ آپ اگر ان کی تائید میں بول رہے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیا کریے کہ آپ کی زبان کو انہوں نے اس قابل سمجھا کہ آپ ان کے ذکر کی تائید میں بولیے، ورنہ علی کے ذکر کی تائید میں تو فرشتے بولتے ہیں، خدا خود تائید کرتا ہے۔ اب جب علی نے کہا آ گئے، اس کے بعد مولا اندر آتے ہوئے جملہ فرماتے ہیں، جب سلمان اٹھے سلام کر کے تو مولا نے فرمایا اے سلمان تم اپنے آپ پر موت کو طاری کر لو۔ مولا کا یہ کہنا کہ موت کو طاری کر لو اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی کی ولایت میں ڈوب جاتا ہے اس کا موت پر اختیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی موت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سو جائے تو مر جاتا ہے، اٹھ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جملہ جو نتیجہ آنے جا رہا ہے، جب میں نے واقعہ پڑھا، یہ پڑھا کیوں اتنی دیر؟ جو میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ سلمان کے لیے آئے، سلمان تعظیم میں اٹھ گئے، لوہے دل پر نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لکھ لیجیے گا۔ علی آئے، سلمان مر چکے،
تعظیم میں اٹھے، اٹھ کے سلام کیا، جبکہ مرے ہوئے پر کوئی بھی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی حکم مرے ہوئے پر لاگو نہیں ہوتا، شریعت میں مرنے والے پر واجب نہیں کہ کسی کو سلام کرے یا کسی کے سلام کا جواب دے، کسی کی تعظیم کرے، کسی کے احترام میں اٹھے، مرے ہوئے پر واجب نہیں ہے۔ میں کہوں گا سلمان تم تو مر چکے ہو، مرے ہوئے پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے، مرے ہوئے پر کسی کی تعظیم واجب نہیں ہے، تو علی کی تعظیم میں اٹھ کیوں رہے ہو؟ اگر نہیں سلمان جواب دے، میں مر کے علی کی تعظیم میں اٹھ کے دنیا کو بتا رہا ہو، دنیا مانو علی کی تعظیم جتنی زندوں پر واجب ہے اتنی کہ علی ہی قبر میں آتے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ یاد نہیں رہا، یہ تو سامنے کی مثال ہے، اگر کوئی مسلسل میری مخالفت کرتا رہے اور پھر کہیں اس کو میری ضرورت پڑے، یہ مسئلہ ہے بھائی۔ آپ بتائیے کوئی بھی فرد ہو اگر مسلسل کوئی اس کی مخالفت کرتا رہے اور پھر کہیں ایسی جگہ پر ضرورت پڑے تو کیا وہ ساتھ دے گا؟ میاں آج تک تو میری مخالفت کرتے آئے، آؤ علی اس بندہ خدا کو کہتے ہیں کہ جس کی حکومت یہاں پر بھی ہے، جس کی حکومت وہاں پر بھی ہے۔ علی اگر راضی ہیں تو سب کچھ کامیاب ہے۔ علی کیسے راضی ہوں گے؟ توجہ، علی کیسے راضی ہوں گے؟ کہانی جب رسول راضی ہے تو علی راضی ہے۔ رسول کیسے راضی ہوں گے؟ کہ علی راضی ہے تو رسول راضی ہے۔ اب یہ دونوں کیسے راضی ہوں گے؟ کہ اگر بطول راضی ہے تو یہ دونوں راضی ہے، بطول راضی ہے تو یہ دونوں راضی ہے۔ اب بطول کیسے راضی ہوگی؟ کہ بطول اس سے راضی ہوتی ہے جو حسین کے ذکر میں ہر لمحہ آگے رہتا ہے۔ ہم زنجیر لگا لیں، ہم کما لگا لیں، ہم خون بہا لیں، اور اگر کوئی فوٹو کھینچ کے کوئی ویڈیو بنا کے اس کو نشر کر دے تو کہا جاتا ہے کہ اس سے غلط پیغام جاتا ہے۔ اگر مولا کے لیے کیا ہے تو ویڈیو کیوں؟ تو بھائی صاحب مجلسیں بھی تو مولا کے لیے ہوتی ہیں، دل خطبہ کی ویڈیو کیوں بنتی ہے؟ ویڈیو نہ بنائیے، کا ویڈیو اس لیے بنتی ہے کہ ایک میسج جائے گا، ایک پیغام جائے گا۔ تو آپ نے تو خود ہی بات واضح کر دی، ویڈیو سے ایک پیغام جاتا ہے، ایک میسج جاتا ہے۔ کیا میسج؟ اس سے کیا میسج جائے گا؟ کا میسج یہ جائے گا کہ جب کسی کی پیٹھ زخمی ہوگی، کسی کا سر زخمی ہوگا، دیکھنے والا پوچھے گا اسے کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ اپنے آپ کو زخمی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اپنے سر کو کیوں زخمی کر رہا ہے؟ یہ خون آلود کیوں ہے؟ یہ خون میں کیوں ڈوبا ہے؟ جواب دیا جائے گا اس نے حسین کی یاد میں اپنے آپ کو زخمی کیا، حسین کے عشق میں اپنے آپ کو، پوری توجہ، حسین کے عشق میں اپنے آپ کو زخمی کیا۔ حسین سے عشق زخمی کیوں کیا؟ کہ اس لیے زخمی کیا کیونکہ حسین کشتہ گریہ ہے، حسین کو شہید کیا گیا۔ پوچھا جائے گا حسین کو کس نے شہید کیا؟ جواب دیا جائے گا حسین کو یزید نے مارا۔ پوچھا جائے گا یزید کون ہے؟ کہا جائے گا معاویہ کا بیٹا ہے۔ پوچھا جائے گا معاویہ کون ہے؟ کہا جائے گا ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ پوچھا جائے گا ابو سفیان کون ہے؟ کہا جائے گا حرب کا بیٹا ہے۔ پوچھا جائے گا حرب کون ہے؟ کہا جائے گا امیہ کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ سمجھے، اگر کوئی زنجیر زمین پر اعتراض کرے تو سمجھ لیجیے گا کہیں نہ کہیں یزید سے رشتہ ہے، اور بات کیا واضح
مسکرایا کیجیے. یہ کہ دشمنی کا بھی معیار ہوتا ہے نا. ہم اس معیار کا سمجھتے ہی نہیں کہ تمہاری مخالفت ہم قبول کریں. کرتے رہو مخالفت. اب یہ 4 مصرے خطابن کی شکل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کبھی اعتراف نہ کیا کریے اگر کوئی آپ کی مخالفت کرے کہ وہ خون بہا کے یہ کرتے. ٹھیک ہے بھائی, تمہارا اپنا معاملہ ہے, ہمارا اپنا معاملہ حسین سے ہے. ہم جانے حسین جانے, حسین کی ماں جانے. جسم بھی میرا ہے. پہلا خطابن کاظم جرگلی صاحب کا, دوسرا خطابن اپنا پڑھوں گا. یہ جسم بھی میرا ہے, یہ تیغ میری ہے, سر بھی میرا ہے, سر بھی میرا. یہ تیغ میری ہے, سر بھی میرا ہے, سر بھی میرا. جواب دے یہ سراپا ادھار کس نے دیا. یہ تیغ میری ہے, سر بھی میرا ہے, سر بھی میرا. جواب دے یہ سراپا ادھار کس نے دیا. خلاف ماتم شبیر بولنے والے میرے لہو پر تجھے اختیار. کس نے اختیار کیا. اب جو میں نے کہا کہ جب کوئی کہا کرے تو ناراض نہ ہوا کریے. کیوں کہا میں نے ناراض نہ ہوا کریے؟ یہ 4 مصرے خطابن کی شکل میں اس خاکسار کے ملاحظہ کر لیجئے. کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم, کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم. جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں, کریں گے حشر میں اپنے نصیب کا ماتم. جو کہہ رہے ہیں یہ ماتم فضول کرتے ہیں, تو اسی کو ملتی ہے توفیق ماتم زنجیر حسین جس کے لہو کو خدا. ہم اگر امام کی یاد میں اس کو زخمی کر رہے ہیں, جو مصیبت حسین پر ٹوٹی ہے اس کے لیے اگر ہم مر بھی جائیں تو کم ہے. ایام ازا دھیرے دھیرے اختتامی مراحل کی طرف آ رہے ہیں.
ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ ایام اذا آئے گا، ہم حسین کا غم منائیں گے، ایام اذا آتے ہی ایام اذا آئیں گے، ہم فرش اذا بچھاتے ہیں، ایام اذا کا چاند نمودار ہوا، فرش